نحمد و نصلی علی رسول الکریم من بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جنہیں چن لیتا ہے نا تو پھر اسے اس نبی کو اپنے علوم بھی عطا فرماتا ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں بعد میں بتاؤں گا، وقت آنے پہ بتاؤں گا، وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ جس طرح احمد عیسیٰ نے ایک بات بنائی کہ نبی علیہ السلام سے اپنا کافر لوگ یا مسلمان لوگ پوچھتے تھے کہ شراب حرام ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خاموش ہو جاتے تھے۔ سٹیپ بائی سٹیپ سارے احکام آتے گئے۔ قرآن پاک 23 سال کی عرصے کے اندر نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت مدینے میں آئے اس وقت میں شراب بھی حرام کرا دی اور کئی چیزیں پر حرام فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس وقت کفار کے علوم کا بڑا زور تھا، تو اللہ نے ان کے مقابلے میں کہا آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، جس کو اس نے مسلمانوں کو نفرت دلانے کے کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، پہلے دین انبیاء کا مکمل نہیں تھا، مکمل تھا۔ ان کے دین کے بارے بات ہی نہیں ہوئی، بات تو اسلام کی ہوئی کہ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اسلام کی جہاں تک ضرورت تھی اب انسانیت کو پورے کے پورے کو، تو اب اللہ نے انسانیت کے لیے اس کو مکمل کر دیا۔ کافروں کے مقابلے میں اب کافر جو ہے وہ اپنا بت پرستی شروع کر دی، تو ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان سے لڑائی کرو حتیٰ کہ سارے توحید پرست ہو جائیں، حتیٰ کہ وحدہ لا شریک کے ہو جائیں، حتیٰ کہ اللہ کو عہد ماننا شروع کریں۔ احمد عیسیٰ نے یہ بھی عہد جو ہوتا ہے نا وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور نہیں لگ سکتا، وہ عہد ہوتا ہے۔ تو عہد عاشرہ 11، عہد عاشرہ 11، عہد عشرون 21، عہد ثلاثون 31، عہد اربعون اپنا 41۔ اس طرح عہدہ لگ گیا نا، تو یہ احمد عیسیٰ کا کہنا تو جھوٹ ہو گیا، یعنی جھوٹ بولنا ہے، ہر معاملے میں جھوٹ بولنا ہے۔ اتوار کو بھی کہتے ہیں عہد، سوار کو کہتے ہیں ثانی، منگل کو کہتے ہیں ثالث، بدھ کو کہتے ہیں رابع، جمعرات کو خمیس، جمعہ کو جمعہ، یعنی یہ بھی جھوٹ۔ احد اور اپنا احد عاشرہ میں یہ بھی جھوٹ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ وہ احد بھی ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اللہ کی ذات کا معاملہ علیحدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو پرواہ نہیں۔ کوئی مسلمان ہوتا تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، اسے نہیں پرواہ۔ احمد عیسیٰ سیدھا ہوتا ہے تو ہو، نہ ہو نہیں ہوتا تو جائے جہنم میں، اللہ نہیں پھینکنا ہے نا۔ قرآن کو جو غلط پڑھتا ہے غلط بدلتا ہے۔ مسلمان جو ہے اپنے کردار سے قرآن بدلے، او چلو کردار تو ہوا گندا میرا ہوا کہ میں گناہ کرتا ہوں، پاپ کرتا ہوں، میں نے قرآن کو تو نہیں نہ بدلا۔ قرآن کے احکامات اپنی اتھارٹی رکھتے ہیں، ہمارے لیڈر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ نہیں دے رہے تو نہ دیں، لیکن قرآن پاک کے احکامات کو کوئی نہیں بدل سکتا، قطعاً نہیں۔ یہ بھی احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا۔
رشوت کوئی لیتا ہے قرآن پاک کے احکامات کو نہیں بدل سکتا. وہ رشوت لیتا ہے تو اپنی جہالت کی وجہ سے لیتا ہے, اپنے افسر کے کہنے پہ لیتا ہے. افسر اوپر والے ملے گنا تو رشوت کون لے سکتا ہے؟ پہلے اوپر والے ہوتے ہیں بڑے, وہ لیتے ہیں. وہ چھوٹوں کو کہتے ہیں اتنا پیسہ جمع کر کے دینا ہے مجھے, تو وہ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اوپر تک, وزیر اعظم تک, صدر تک سارے ہی راشی ہیں. اگر اوپر والے نہ لیں تو نیچے والے نہ لیں. عمل سے پھر کون بدل رہا ہے؟ اوپر والے. اوپر والے چاہتے ہیں کہ یہ کام نیچے ہو. تو اس میں قرآن کا کیا ہے؟ قرآن تو نصیحت کرنی ہے نا. یا قرآن کو چاہنے والا کوئی عمر فاروق جیسا آئے یا عمر بن عبدالعزیز جیسا آئے تو جو سر کو یا کھمب کو ان کی کھمب ٹھپ دے تو پھر جا کر اسلام نافذ ہوگا. صحیح قانون کے مطابق, اسلامی قانون کے مطابق گورنر کی ہاف تنخواہ سپاہی کی ہو, نہیں کرنی. انہوں نے تو انگریز کا قانون نافذ کیا ہوا ہے کہ درجہ حرم کا یا سپاہی اس کو تو رگید کے رکھو, اس کو تو رگید کے رکھو. پھنسے تو سپاہی پھنسے, نیچے والا چھوٹا چپراسی درجہ حرم والا وہ پھنسے. افسر پھر چھوٹے ڈھکے, افسر پھر چھوٹے ڈھکے. نہیں, افسر اوپر سے انکوائری کرو کہ اس کے پاس پہلے کیا تھا. یہ سائیکل تھی, اب کوٹھی کہاں سے بن گئی, اب کاریں کہاں سے کھڑی ہوگی. صاف ظاہر ہے کہ نیچے والے عملے کو تنگ کرتا ہے تو وہ نیچے کہتے ہیں نا ہمیں دو, تو اب جو ہمارے سامنے سین کرنے ہیں. سین بھی تو پیسوں کے ہیں, سین بھی تو پیسے کے ہیں. میرٹ تو آ بھی جائے تو پبلک سروس کمیشن والے وہ بھی پیچھے ہٹا دیتے. وہ کہتے پیسے لا, پھر آگے نام لکھ دیں گے. وہ بھی نہیں کرتے. تو یہ اس میں عوام کا کوئی گناہ نہیں, حکمران کا گمراہ ہے. اور پھر بات یہ بھی عوام کی بھی ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. عوام جو ہے اچھے اعمال کریں تو حکمران بھی اللہ تعالیٰ اچھے عطا فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ انبیاء کا علوم, انبیاء کے علوم کی. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر, اپنے علم پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا, خاص طور پہ ان چول نبیوں کو. یہ تو انزلنا کو علیحدہ کر لیں گے, یسالونہ کا یا علیحدہ کر لیں گے. یہ چبل علم ٹپک رہا ہے, علم گرامر جو ہے کہ باپ کی قبر سے گرامر اچھلتی ہے. دنیا جہان کی گرامر نہیں, عوام کی گرامر نہیں, دنیا کی گرامر نہیں, عرب کی گرامر نہیں, عجم کی گرامر نہیں, اس کے باپ کی گرامر, بلکہ جو محمد کے فلٹر سے آئی ہوئی گرامر, محمد کے فلٹر سے آئی ہوئی گرامر, وہ انزلنا کا الف بھی علیحدہ کر دیتی ہے اور لام لی لام ملائکاتی بھی علیحدہ بنا دیتی ہے. یہ محمد کے فلٹر کی گرامر کا کمال ہے. یہ محمد کے فلٹر کی گرامر کا کمال ہے کہ لا ملائکات ہو گیا, لی علیحدہ ہو گیا تو لا ملائکاتی ہو گیا. اور اس جدو جو تھا نا وہ اس جدو بن گیا, اس خروج تھا نا از کارو بن گیا. یہ محمد کے فلٹر کی گرامر کا کمال ہے. واہ سبحان اللہ, یہ ہے محمد کے فلٹر کی گرامر کا کمال, یعنی پیور حرام زادوں کی گرامر کا کمال. اور نبی بھی ہیں, نبی بھی ہیں. واہ جی واہ, نبوت جو ہے نا وہ تو یہی ہے جیسے جو نا وہ زمین سے گوبھی نکل آئی, گوبھی کا پھول نکل آیا, وہ نبوت مل گئی. ایسی ان کی نبوت دیکھو کیسی نبوت ہے, جو یسالونہ کو بگاڑ کے یا کو علیحدہ کر دیتی ہے, سال کو علیحدہ کر دیتی ہے. یہ ہے نبوت, یہ ہے پھوٹ کے محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر, محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی گرامر. واہ جی واہ, بات ہوئی نا. یہ ہے گرامر, یہ ہے علم. وہ جو اللہ نے نبی بنایا نا, یسالونہ کا پیچھے محبوب آپ سے یہ سوال پوچھتی ہیں تو آپ ان کو جو سوال پوچھیں بتاؤ. آقا علیہ السلام نے بتائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, محمد نے نہیں بنایا, اللہ نے نبی بنایا. وہ کہہ رہے ہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے, آنا انبئکم, میں تمہیں بتاتا ہوں, انبئکم بما تاکلون, جو کچھ تم نے کھایا ہے.
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم کھا کر رہے ہو وہ میں بتاتا ہوں، اور جو کچھ تم گھروں میں رکھ کر رہے ہو وہ بتاتا ہوں، وہ بتاتا ہوں۔ اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، میرے خالق نے دیا ہے، کائنات نے نہیں دیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہے۔ جو محمد کے فلٹر سے علم نکلتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، واو علیحدہ ہو گیا، نون جو ہے اس سے مراد ہم متکلم کا ہو گیا، حالانکہ نون رابی جمع کا ہے، یا سالورا فعل مضارع کا سیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ تو جو نئے نبی کا علم ہے، محمد کے فلٹر سے آیا ہوا علم، وہ ایسا لعنتی فلٹر ہوتا ہے، ایسا لعنتی علم ہے، ایسا لعنتی علم، ایسا لعنتی علم، اور جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، رب نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جو اللہ کے رسول سچے ہیں اور جو ڈنڈی نہیں مارتے۔ یہ علم ہے، محمد کا فلٹر ہے، یعنی خا تو ما آمین، خاتم، 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 اس کو توئے سے بدلنے والا یہ محمد کا فلٹر ہے، یعنی قرآن پاک کو بدل رہا ہے ڈنکے کی چوٹ، اور حرام زادوں کے نیچے نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ توئے سے کیسا ہو گیا۔ بھائی یہ سوال ہی نہیں کیا، یہ کیسا یقین ہے، لعنت ہے یقین پر، یہ توئے سے کیسے ہو گیا، اس کا معنی فلٹر جو کر دیا، یہ کیسے کیا؟ آج بتاؤ مجھے، سارے ہماری اکٹھے ہو جاؤ، آج بتاؤ یہ توئے سے کس نے کیا؟ لعنتی آدمی نے قرآن کو بدلا، اس خبیث کے بیٹے نے، دیوس کے بیٹے نے، غلیظ کے بیٹے نے، جس کو نماز پڑھتے ہو تکلیف ہوتی ہے، ان جہل نبیوں نے، جہل اچاٹ نبیوں نے، جی خاتمہ توئے فلٹر مان گیا، محمد کا فلٹر مان گیا۔ محمد کا فلٹر نہیں بنا، کسی حرام زادے کا فلٹر ہے۔ وہ بات میں ایسے ہی کرتا ہوں، محمد کا اعتراف تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نا حرام زادے کا۔ جس طرح ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں کے سر پر تلوار رکھی نا، اگر تو نے سچ نہ بتایا تو ایسے کر دوں گی، پھر اسے بتانا پڑا۔ اسی طرح یہ بھی محمد کا فلٹر، منہ سے اللہ نے سچ اگلوا دیا کہ محمد کے فلٹر سے، اپنے باپ کے فلٹر سے نہیں ہے، اپنے باپ کے فلٹر سے نہیں، اس لیے اسے قرآن کا علم نہیں پتا۔ یہ حروف تہجی بن گیا، آ گیا، رکاوٹ ہوگی نا، انبیاء ہوگی نا، انبیاء کا معنی رکاوٹ آ گئی، آخر میں الف آ گیا، حمزہ آ گیا، یہ رکاوٹ آ گئی، یہ نئی گرامر، یہ محمد کے فلٹر سے نکلنے والی گرامر، محمد کے فلٹر سے نکلنے والی گرامر، جو نہ قرآن سے تعلق رکھتی ہے، نہ عرب کی لغات سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی اور زبان کی لغات سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ نئی گرامر، محمد کا فلٹر، نئی گرامر، نئی گرامر۔ میں گرامر تمہارے کے پیچھے ہوں، یہ جو محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے گرامر، اس کو پھر اللہ نے فرمایا فآمنوا، او ایمان لاؤ، مسلمانوں کو کہا، ہمیں کہا، ہم ایمان لے آئے۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، ورسولی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانو۔ اسے کون عیسیٰ موسیٰ مانتا ہے؟ یہ موسیٰ ہی تمہارے سامنے بول رہا ہے، یہ ابراہیم ہی بول رہا ہے، الو کے پٹے حرام زادے، اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ دس بتا نا، گرامر تجھے نہیں آتی، نہیں پڑھا وہ تو نبی نہیں، نبی تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو لکیر ہے نا، ہاں، پتھر پر لیک ہے، گل میری ٹھیک ہے۔ کیا کہ جو اپنے آپ نبی اپنے آپ کو مانے، وہی لیک دا لیک ہے، لیک دا لیک ہے، لیک دا لیک ہے، یعنی پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان پر، اللہ پر ایمان لے آؤ، اگر تم اللہ کو ایک مان لو، وَتَتَّقُوا، اور پھر پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں کو نہ بدلو، اللہ کے قرآن کو نہ بدلو، اللہ کے احکامات میں پابندی کرو۔ جو نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، اللہ کے احکامات کو بدلتا نہیں نا، نہیں کرتا پابندی تو گناہ گار ہے۔
بدلتا نہیں، نہ قرآن کو کوئی بدل سکتا، کوئی بھی نہیں بدل سکتا، نہ قرآن پاک وہی پڑھا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جو قرآن پاک 200 سال 300 سال سے اردو والوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کیا، پہلے عربی سیکھی، پھر ٹرانسلیشن کیا، پھر ترجمہ کیا۔ اب جس کو اوپر لے کے پڑھنا چاہتا وہ بھی ترجمے کے خلاف ہے، اوپر سے لفظ بھی نہیں آتا، لفظ پڑھنا وہ بھی پڑھتا بھول جاتا، پھر کیا بنا بلا، بلا کو بلا ایمدکم کیا ہے ذہن سے اب لفظ بھی نکل گئے مجھے یہ تھوڑی سی کمزوری ہے مجھ میں کہ لفظ نکل جاتے ہیں، مگر احمد عیسیٰ کے سارے الفاظ میں بتاؤں نا تو اس پہ لعنت بھیجنے، سارے لعنت بھیجیں کہ جس کو اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی کہتا ہے یہ رسول بول رہا ہے، رسول بول رہا ہے، ایسے رسول پہ بھی خدا کی لعنت، یہ محمد کا فلٹر سے حرام زادہ ہے۔ اور تتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، فالکم بس جب تم نے یہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے رہے، پھر رب نے فرمایا تمہارے لیے، فالکم پس تمہارے لیے، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور بخیل لوگ وہ صرف تشریح ہے، ترجمہ ہو چکا ہے پچھلی ویڈیو میں، اور ترجمہ بھی سمجھنا کہ تھا تشریح ضروری ہے۔ ولا تحسبن اللہ ولا یحسبن الذین ولا یحسبن الذین، نہ گمان کرے وہ لوگ جو بخیل ہیں، یبخلون بخل یبخل، باب سامع باب فاتح یفتح، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب، باب سامع یسمع، بخل کرتے ہیں، بخیل ہیں، یبخلون، یا علیحدہ ہو گیا نا، کہ اگر بخل علیحدہ ہو گیا تو واو حالیہ ہو گیا نا، تو نون متکلم کو ہو گیا لعنت بھی تیری ایسی گرامر پر، اس کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ یبخلون اکٹھا ہے لفظ، یبخلون جو بھی بخیل ہیں، جو بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی مال و دولت دیا تو بخیلی خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، زکوٰۃ صدقات دیا نا، دجل چاک کر دیا نا، جبل نے دجل ہی چاک ہی کرنا ہے نا، وہ چبل نے دجل ہی چاک کرنا ہے نا، حقیقت تو بتا نہیں سکتا اور حقیقت کی طرف آ نہیں سکتا، لانتی لینی ہے نا، اور دجل ہی چاک کرنا ہے۔ اور اب جتنے قرآن کے الفاظ پڑھے نا، ان کا دجل جو اس طرح تو پڑھا، تیرا دجل میں چاک کر رہا ہوں کہ تجھے لفظ پڑھنا ہی نہیں آتا، تجھے الفاظ ادا ہی کرنے نہیں آتے، ایسا جیل میں نے نہیں دیکھا۔ اس نال زیادہ قابل وہ مرزا غلام احمد قادیانی سی، وہ گرامر بھی جانتا سی، خبیث دا پتر، وہ گرامر بھی جانتا سی اور بہترین عالم تھا، لیکن پھٹ گیا۔ اس سے تو زیادہ قابل تھا وہ، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنا یسالونہ کو کیسے بیان بنانا ہے، وہ تو بہترین گرامر کا ماہر تھا، کچھ چند سال اس نے مدارس میں لگائے ہوئے تھے، جس کو یہ جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ بھی جھوٹا وہ بھی جھوٹا ہے، دونوں لعنتی، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اس سے تو وہ قابل ہے۔ ابھی وہ مرزائی اس کی طرف نہیں متوجہ ہوئے، ورنہ وہ بھی اسے لے جائیں۔ یعنی پھینٹی لگانے کے لیے، مارنے کے لیے، وہی کامیاب، ہمارے نبی کو برا کہتا ہے، مسلمان تو ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس کو کہتے رہے برا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنا مرضی وہ قابل تھا لئی مردود، جھوٹا، تو یہ تو ہے بھی جہل، یہ تو جہالت کا پرندہ ہے احمد عیسیٰ، اسے کیا پتا علم کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، حدیث کی شان یہ کیا جانے، قرآن کو کیا جانے، قرآن کو بھی غلط پڑھتا ہے، بدل کا ہے، خاتمہ تو ایسے ہو گیا نا، تو اس کا معنی فلٹر بن گیا، تو محمد کے فلٹر سے جو آئے گا حرام زادہ ہی ہوگا، پکا مور، حرام زادے پہ مور لگوا لی، محمد کے فلٹر سے جو بھی نبی آئے گا نا وہ حرام زادہ ہی ہوگا۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے ہوا خیر لہم، یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ نے تو اچھا دیا اور وہ اوپر سام بن کے بیٹھ کے اب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ رب نے فرمایا ان کے لیے بہت بری چیز ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ مال و دولت سارا کا سارا توق بنا کر آگ کا توق بنا کر مال و دولت جو ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، یہ اسی آگ میں جل۔ یہ وہی ہے جو غریبوں فقیروں کا مال تو کھاتا تھا اور اس مال پہ تو بخل کرتا تھا، اب کھایا تو نے، مال کھایا، زکات نہیں دی، خیرات نہیں کیا، لے پکڑ، پھر سارے مال کو پکڑ، توق ڈال دیا جائے گا، تانبے کا لوہے کا بڑا سا توق ہوگا اس کے مال کے وزن کے برابر، وہ اٹھائے گا اور آگ کا ہوگا، آگ کا توق ہوگا، آگ کا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ توق ڈالا جائے گا ان کو قیامت والے دن، یوم القیامہ، ما بخلوا، اس وجہ سے جو انہوں نے بخیلی کی، ما بخلوا، اس وجہ سے جو انہوں نے بخیلی کی، بھی اسی کے بدلے، ما بخلوا، وہ جو بخیلی کی، بھی اسی کا بدلہ ہے، یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ میں لفظی ترجمہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کو لفظی ترجمہ بھی تو نہیں نہ آتا، اور ترجمے سے بڑے لرجوں کو دوسرا قرآن بن گیا۔ یہ احمد عیسیٰ کی ہے نا لغت جو ویسے ہی غلط ہے، جسے کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اس کی لغت ہے، اس کی لغت کو کون مانتا ہے؟ اس لغت پہ خدا کی لعنت۔ مانا کر سکتے ہیں، ترجمہ نہیں کر سکتے، اس لیے تجھے مانا بھی نہیں نہ آتا۔ لی علیحدہ ہو گیا، لا ملائکۃ، یہ مانا بیان ہو رہا ہے، یہ مفہوم بیان ہو رہا ہے، لا ملائکۃ رہ گیا، لا ملائکۃ، نئی گرامر جو نہ عرب میں نہ عجم میں، نئی بات۔ دال جو ہوتا ہے نا وہ مضبوطی کے لیے آتا ہے نا، تو خا جو ہوتا ہے نا اس سے لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی، وائبریشن پیدا ہوگی، وائبریشن، تو خیر، یہ خیر بھی ہے نا، خیر کا معنی خیر، وائبریشن تو نہیں ہے، اللہ تو وائبریشن نہیں بیان کر رہا، خیر، اچھائی، بھلائی، خیر، اللہ تو نہیں وائبریٹ بیان کر رہا۔ جب مخلوق اپنا ڈرائیور ہو گئی نا، نیچر، تیری نیچر پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ مدر نیچر، ماں کی نیچر، ماں تیری جیل تھی، اسے قرآن آتا ہی نہیں تھا، وہ بھی مرزائی ہو گئی، اسے قرآن آتا ہی نہیں تھا، تیرے باپ کو آتا تھا، وہ بھی غلط پڑھتا تھا، جیل، مجھے اٹھڈ، بات تو میں کہہ رہا ہوں، تو اعتراف کر چکا ہے، کوئی محمد تھا، اس کے فلٹر سے تو ہو گیا، جب فلٹر محمد کا تھا، وہ محمد ان پڑھ ہوگا، جیل ہوگا، اس کے جیل سے تو تھوڑا سا پڑھا ہو گیا، پڑھا لکھا ہوا، جب پڑھا لکھا ہوا تو اس کا علم بھی تو قرآن پاک سے ایسے محسوس ہونا ہے نا جیسے ہم سب کو محسوس ہو رہا۔ یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ بڑا عالم آیا نبی، لاکھ لعنت ایسے نبی کے منہ پہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، اللہ ہی وارث ہے تمام آسمانوں کا۔ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وارث ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا، اس کی وراثت ہے، اس کی وراثت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی مالک ہے آسمان اور زمین کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتی ہو، جو کچھ تم گل کھلاتی ہو، جو کچھ تم بکواس کرتی ہو، جو کچھ محمد کے فلٹر سے تم لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اللہ ہمارا اللہ جو کائنات کا مالک ہے، یہ ہوا فضا اللہ نہیں، یہ ہوا فضا جو ہے نا کائنات خالق نہیں، وہ مالک جس نے انبیاء کو یہ علوم عطا فرمائے کہ جس کا مقابلہ دنیا کائنات آج تک نہیں کر سکی۔ اور احمد عیسیٰ ان علوم کو اپنی زبان سے بدلنا چاہتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے رب نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں جتنے علوم ہیں نا قرآن پاک کے، ان علوم کا اللہ محافظ ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کسی کی ہوتی ہے تو نہ ہو،
ہم سب کی نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایک ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ایک مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. آقا علیہ السلام کے سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر, تمام رسولوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت پاک میں یہ بھی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر. فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر. ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے, جو نبی علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں سارے لعنتی اور حرام زادے اور محمد کے فلٹر سے آنے والے ہیں, جو اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم حرام زادے ہیں. محمد کے فلٹر سے آنے والا حرام زادہ, محمد کی بات کو استعمال کرنے والا غلط پرائے میں وہ حرام زادہ, آقا علیہ السلام کی حدیث کو بدلنے والا, بخاری اور مسلم کا انکار کرنے والا حرام زادہ. پکی بات, بخاری اور مسلم کی حدیثیں جو مطلب کی ہیں وہ تو سنا رہا ہے لوگوں کو, اپنی کتاب میں بھی شامل کر لیں. تو اتنا ہی ان سے نفرت کرتا تھا تو ان سے تو نے علوم کا فائدہ کیوں لیا؟ اس علوم کو تو بھی ہٹا دیتا. وہ علوم تو نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے ہیں. تو اپنی کوئی نئی بات بتاتا, نئی کوئی اپنا, جس طرح محمد کا فلٹر تو نے نیا نکالا ہے نا, اس طرح ساری نئی باتیں بتا, نئی باتیں بتا, پھر تیرا پتہ چلے کہ تو واقعی نبی ہے. سارا تو حدیث سے, دخان بھی حدیث سے, اپنا دعوت الارض بھی حدیث سے, دجال بھی حدیث سے. یہ تیرے باپ کی قبر سے تو نہیں نکلا سارا مواد, جو تو وہ ادھر سے جو نکلتا ہے وہ تو غلط ہوتا ہے, گرامر ہی غلط ہوتی ہے. جو تو بڑے فخر سے بتاتا ہے حل ہو گیا نا, لیل ملائکہ لام علیحدہ ہو گیا نا, لا ملائکہ یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلی ہے, یہ تیرے ملائکہ. اس جو دو ہو گیا نا تو اپنا نا تس جو دو لیل ملائکہ آتی علیحدہ ہو گیا, آگے آس جادو ہو گیا, یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلی گرامر. ہاں جی, آگے باز کو لاڑیا کہ آج کارو ہو گیا نا, یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلتی ہے گرامر. اسی طرح یسالونا یا علیحدہ ہو گیا نا, سا علیحدہ ہو گیا نا, واو علیحدہ ہو گیا نا, نون متکلم کا ہو گیا, یہ تیرے باپ کی قبر سے گرامر نکلی ہے. عرب و عجم کی نہیں, یہ باپ سے, یہ تیرے باپ سے قبر سے جو گرامر نکلتی نا یہ وہ ہے. یہ حروف تہجی وہ ہیں جو تیرے باپ کی قبر سے نکلے ہیں. واہ, ایسے ایسے اچھلے مار کے, اور جب کوئی عالم آتا ہے تو پھر سارے اس کا پھس ہو کے پیچھے سے نکل جاتی ہیں, بلکہ داخل ہو جاتے ہوں گے. اس کو تو داخل ہوئے نا سارے, کیونکہ قرآن کا انکار کرنے والا مجال اسی طرح بھٹک کے مرنا ہے نا, جس کو پتہ ہی نہیں کہ یسالونا کیا ہے, انزلنا کیا ہے, وہ وذکروا کیا ہے اصل میں, تسجد للملائکہ تسجدوا کیا ہے, للملائکہ کیا ہے. یہ تو اللہ والا کوئی بتاتا ہے اور صحیح گرامر کے ساتھ بتاتا ہے, جو پوری دنیا میں چیلنج کرتا ہے. جس طرح میں چیلنج کرتا ہوں, میری گرامر کو غلط کر کے دکھاؤ. الملائکہ ہے, اس جو دو ہے للملائکہ تسجدوا ہے نا, تا علیحدہ کر دیا, آگے اس جو دو ہے, وذکروا واو کو علیحدہ کیا, آگے اذکروا ہے, انفسکم استکبرتم, انفسکم کر دیا, آگے استکبرتم ہے. استکبرتم گرامر کا وہ جو حرام زادہ ہے نا وہ بتائے گا. حرام زادہ جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے وہ کہے گا, مان گیا نا استکبرتم, وہ بتائے گا, پڑھا لکھا نہیں بتائے گا. دنیا جہان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, میری گرامر غلط نہیں کر سکتے, چاہے جتنے مرضی تم سارے عام حدیثہ کے ماننے والے سارے ہواری. حق کی تلاش نہیں, حق کی بات تمہیں بتائی جاتی ہے تو تم اس سے روگردانی کرتے ہو, آنکھیں پھیرتے ہو. یہ شیطان کی تلاش ہے, شیطانی راستے کی تلاش ہے. تمہیں پتا چل گیا ہے کہ گرامر غلط کہتا ہے, تو پھر حق کی تلاش کیا؟ پھر تو تم اس کا ساتھ دے کر اسی کے ساتھ ہو, اس کا ساتھ دے کر اس کو شاہ دے رہے ہو کہ جو پڑھتا بھی غلط ہے, محمد کے فلٹر سے آیا ہے. پھر اس کا ساتھ دے کر, پھر تم اس کا ساتھ دے کر کیا کر رہے ہو؟ شیطانی راہ پر ہو, حرام زادوں کی راہ پر ہو. اپنے اپنے لطفوں کا خیال کرو, واپس آؤ,
اللہ کی راہ میں اللہ کے قانون کی طرف، اس رب کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ جو چیزیں میں بتاتا ہوں اس کو کنگالا کرو، نہیں کنگالتے تو پھر ذمہ دار تم ہو، تم رائے حق میں نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو تم۔ رائے حق کی تلاش کرنی ہے تو جو میں بتاتا ہوں مجھے غلط کرو یا اسے غلط کرو، یہ مت کہو جی خانہ کعبہ میں جا کر تمہاری نماز نہیں ہوتی، مدینے میں جا کر نماز نہیں ہوتی تو نہ ہو، تمہیں اس سے کیا غرض؟ بات تو میں قرآن کی کر رہا ہوں، یہ سامنے دلیل پڑھی ہے، ایک سامنے دلیل قرآن مجید یہ اس پہ تم تو بحث نہیں کر سکتے اور باتیں بتا کر توجہ ہٹاتے ہو، اسی پر رہو، اسی پر رہو، اس سے بڑھ کر دنیا جہان میں کوئی علم نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی رائے حق کی تلاش نہیں۔ اگر رائے حق کی تلاش کرنا چاہتے ہو تو قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ، مجھے نہ مانو۔ میں کب کہتا ہوں مجھے مانو؟ میں منوانے والا اپنے کو کون ہوں؟ نو، آج ہوں کل مر جاؤں گا، بس زندہ رہے گا تو اللہ اور اللہ کا کلام زندہ رہے گا، بس اللہ کے کلام کو فالو کرو، اسی سمجھو کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ نہ کہو کہ ہم امانت کے کہنے پر جناب قرآن پاک کو دیکھا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سمجھو اس دنیا میں جتنی دیر میں زندہ ہو سمجھ لو، اور بڑے بڑے عالم ہیں ان سے سمجھ لو، احمد عیسیٰ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ غرق ہو کے مرو گے۔ اگر پیسے لیے ہیں تو یہ بھی ایک تمہاری وہ رشوت والی بات آ گئی، پیسے لے کے بیٹھے ہو نا تو پھر بات ہوئی رشوت والی۔ اس نے گلے میں توق بن جانا، یہ انہی آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ ضرور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ایسے آدمی کے مالوں کو گلے کا توق بنا دے گا۔ توق سمجھو، پگھلایا لویا اور خوب گرم، آدمی کا وزن 1.5 من ہوگا، 4-5 من کا وہ ہوگا، اس میں جلنا ہی ہے نا۔ گلے میں 4-5 من کا یا 10 من کا وہ توق کی آگ کا بنا کے جلا دیا، پھینک